السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کس نے فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ آپ خود اینٹیں اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کم عمر میں تمہیں پریشانی آ رہی ہو تو سمجھ لینا کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، رب ہمیں کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تو ہم اس کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھنا کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، ہمیں کبھی اس سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر نہ پوچھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو دینی معلومات حاصل ہوگی۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ شریف میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان با جماعت نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر وہاں بہت ضروری تھی۔ اللہ کے آخری نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ اس کی زمین اصل میں دو یتیموں کی تھی۔ آپ نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلایا، انہوں نے زمین مسجد کے لیے نظر کرنا چاہیے، مگر اللہ کے آخری نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرمائی۔ زمین ہموار کے خود آپ نے اپنے دور مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچھ اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے پتوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ یہیں پر اذان کی ابتدا ہوئی۔ شروع میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید انصاری اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ آپ کے حکم سے حضرت عبداللہ بن زید نے وہ الفاظ حضرت بلال کو سکھائے اور اذان دینے لگے۔ اس دن سے شرعی اذان کا طریقہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تمہیں کم عمر میں پریشانی آ رہی ہو تو سمجھ لینا خدا تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ دکھ وہیں سے ملتا ہے۔ جہاں سے انسان کو سب سے زیادہ پیار کی امید ہوتی ہے سب سے زیادہ دکھ بھی انسان کو وہیں سے ملتا ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم سے مومنوں اگر تین فوائد حاصل ہوں، تمہیں اگر تین فوائد حاصل ہوں یا تم سے مسلمانوں کو تین فائدے حاصل ہوں تو تم محسن بنو، یعنی احسان کرنے والوں میں سے بنو، یہ احسان کرنے والوں میں شمار کی جاؤ گی۔ پہلے بات یہ ہے کہ اگر انہیں نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ، یعنی اگر تم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ۔ دوسری بات یہ ہے انہیں خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ بھی نہ کرو، اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو غم بھی نہ پہنچاؤ۔ اور تیسری بات یہ ہے ان کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کرو، اگر ہم کسی کی تعریف بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں کسی کی برائی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر نہ پوچھتے۔ اس سنت کی حکمت ایک عزیز نے سمجھائی، فرمایا کہ ایک سرجن ہاتھ دھو کر سیدھے آپریشن تھیٹر میں تشریف لے گئی
جب ان سے پوچھا کہ ہاتھ دھو کر کیوں نہ پوچھیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہر چیز پر جرائم موجود ہیں، تولیے پر بھی جراثیم ہوتے ہیں، اگر پوچھ لیا تو عین ممکن تھا کہ جراثیم منتقل ہو کر میرے ہاتھ پر آتے ہیں اور پھر مریض کے زخم میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ فائدے میں وہی رہے جنہوں نے آنکھیں بند کر کے سنت پر عمل کیا۔ کھانے کے آداب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بسم اللہ پڑھو، اور جو کچھ سامنے رکھا ہوا ہے یا جو کچھ سامنے رکھا ہوا ہو اس کو دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو ہمیں اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے، تاکہ ہمیں بھی اس چیز سے فائدہ ہو اور ہمیں بھی کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔